اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 23 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 24 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا یہ ان بے شک نہ ہم بے شک ہم لن ندخلها لن ہرگز نہیں ندخل داخل ہوں گے ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے ابداً کبھی بھی۔ مادامو ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب تک وہ ہیں۔ فیہا فی میں ہا اس میں فذہب پس اذہب تو جا انت تو جا انت تو ورب کا اور رب کا تمہارا اور تمہارا تم اور تمہارا رب جاؤ۔ فقاتلا پس قاتلا تم دونوں لڑو، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے قاتلا۔ اننا بے شک ہم ہا ہنا یہیں پر قاعدون بیٹھے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے مادامو فیہا جب تک وہ اس میں ہیں۔ فاذهب انت وربک سو تو اور تیرا رب جاؤ فقاتلا پس تم دونوں لڑو انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیے کہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنے شہر اپنے ملک لوٹ چلو اور وہاں سے ان کو مالیک قوم سے آزاد کرواؤ، تو انہوں نے ان کے روب میں آ کر لڑنے سے انکار کر دیا اور بہت زیادہ سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا، کھلا انکار کر دیا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں۔ دیکھیے تفسیر کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان دشمنوں پر غالب کر دے گا۔ یہ جو دو نیک آدمی جو جن کا نام حضرت یوشع بن نون اور دوسرا کالب بن یوفا تھا، انہوں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا۔ کل والی تفسیر میں ہم نے پڑھا تم دروازے تک تو چلو، یقین مانو کہ غلبہ ہوگا، لیکن نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کر دیا، کہا کہ اس جبار قوم کی موجودگی میں ہمارا ایک قدم بڑھانا بھی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دیکھ کر بہت سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑی عاجزی کی، لیکن وہ نہ جانے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یوشع اور حضرت کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی، لیکن یہ بد نصیب اور اکڑ گئے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے پتھروں سے شہید کر دیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا اور بے طرح مخالفت رسول پر تل گئے۔ ان کے اس حال کو سامنے رکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حال کو دیکھیے کہ جب 900 یا 1000 کافر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے چلے، قافلہ تو دوسرے راستے سے نکل گیا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائے بغیر واپس جانے، اپنی امیدوں پر پانی پھیرنا سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے ارادے سے مدینے کا رخ کیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔
اللہ ان سب سے خوش رہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی ماں، اپنے مال، اپنی جانیں اور اپنے اہل و عیال سب کو ہیچ سمجھا، نہ کفار کے غلبے کو دیکھا، نہ اسباب پر نظر ڈالی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر قربان ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صدیق نے اس قسم کی گفتگو کی، پھر مہاجرین صحابہ میں سے کئی ایک نے اسی قسم کی تقریر کی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا اور بھی کوئی شخص اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہے تو کرے۔ آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ انصار کا دلی ارادہ معلوم کریں، اس لیے کہ یہ جگہ انہی کی تھی اور تعداد میں بھی یہ مہاجرین سے زیادہ تھے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری اور انصار کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، شاید آپ کا ارادہ ہماری منشا معلوم کرنے کا ہے۔ سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائیں کہ اس میں کود جاؤ تو بغیر کسی پس و پیش کے اس میں کود جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پر کھڑا رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلیے، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر و ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ جان لیں گے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں۔ آپ اللہ کا نام لیجئے، کھڑے ہو جائیے، ہمیں دیکھ کر، ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو انصار کی یہ باتیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر آپ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر نے کچھ کہا، پھر انصاریوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد لے کر جہاد کے لیے چلیے، ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد انصاری نے بھی کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مقداد کے اس قول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم ہی ہم ہوں گے۔ کاش کہ کوئی ایسا موقع مجھے میسر آتا کہ میں اللہ کے رسول کو اس قدر خوش کر سکتا۔ ایک روایت میں حضرت مقداد کا یہ قول حدیبیہ کے دن مروی ہے، بلکہ جبکہ مشرکین نے آپ کو عمرے کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے راستے میں روکا اور قربانی کے جانور بھی ذبح کی جگہ نہ پہنچ سکے، تو آپ نے فرمایا میں تو اپنی قربانی کے جانور کو لے کر بین اللہ پہنچ کر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلیے، اللہ آپ کی مدد کے ساتھ ہو اور ہم سب کے سب آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ سن کر اصحاب نے بھی اسی طرح جان نثاروں کے وعدے کرنے شروع کر دیے۔ بس اگر اس روایت میں حدیبیہ کا ذکر محفوظ ہو سکتا ہے کہ بدر والے دن بھی آپ نے یہ فرمایا ہو اور حدیبیہ والے دن بھی یہی فرمایا ہو، واللہ اعلم۔ حضرت موسیٰ کو اپنی امت کا یہ جواب سن کر ان پر غصہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہ آگے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ والی آیت کے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ میرے سب پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔